ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں یہ دونوں حضرات پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اکیلے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ خاتون جنت نے عرض کیا، بابا جان آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ، دراصل معراج کی رات میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھا ہے۔ ان عورتوں کو جس طرح سے میں نے جہنم کے عذاب میں دیکھا ہے، وہ منظر جب بھی مجھے یاد آتا ہے میں اسے یاد کر کے یوں ہی رونے لگتا ہوں۔ خاتون جنت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے آخر کیا دیکھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عورتوں کی ایک جماعت ایسی دیکھی جن کو ان کے سر کے بالوں کے بل جہنم میں لٹکایا گیا ہے، نیچے سے فرشتے آگ کا عذاب دیتے ہیں اور ان کے سر ہنڈیا کی طرح پک رہے ہیں، یعنی ان کے بھیجے ابل رہے ہیں۔ پھر میں نے عورتوں کی دوسری جماعت کو دیکھا جنہیں جہنم میں ان کی زبان کے بل لٹکایا گیا ہے، اور پھر آگے بڑھ کر میں نے تیسری جماعت کو دیکھا جنہیں ان کے سینوں کے بل لٹکایا گیا ہے۔ پھر میں نے چوتھی عورتوں کو دیکھا جن کے دونوں پیروں کو ان کے سینوں سے باندھا گیا ہے اور ان کے ہاتھوں کو ان کی پیشانیوں سے باندھ دیا گیا ہے۔ اور پھر میں نے عورتوں کی پانچویں جماعت ایسی دیکھی کہ جن کا پورا بدن کتے کی مانند تھا، ان کا چہرہ خنزیر کی طرح تھا اور ان کے پورے بدن پر سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے تھے۔ اور میں نے عورتوں کی چھٹی جماعت دیکھی جن کا پورا جسم کتے کی طرح تھا اور ان کے منہ سے آگ داخل کی جا رہی تھی جو پیچھے کے مقام سے نکل رہی تھی، حالانکہ وہ عورتیں تھیں۔ اللہ اکبر! یہ سن کر خاتون جنت کی آنکھیں بھر آئیں، مولا کائنات بھی رونے لگے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ نے ان عورتوں کے عذاب کے تعلق سے ہمیں بتایا، ہمیں یہ بھی بتا دیں آخر کن گناہوں کی وجہ سے ان عورتوں پر یہ عذاب ہو رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب جبرائیل علیہ السلام سے میں نے یہ سوال کیا تو جبرائیل نے یوں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں سج سنور کر نکلا کرتی تھیں، لوگوں کے سامنے اپنی زلفوں کو بکھیر کر دکھایا کرتی تھی، ان کی نمائش کیا کرتی تھی۔ ان عورتوں کو اپنے بالوں کے دکھانے کی وجہ سے بالوں کے بل جہنم کی آگ میں لٹکایا گیا ہے۔ وہ عورتیں جو بد کلامی کرتی تھی، غیبت و چغلی کرتی تھی، فلمی نغمے گنگناتی تھی، اپنے شوہروں کے سامنے زبان دراز کیا کرتی تھی، ان کے گناہ جو زبان سے ہوتے تھے، ان گناہوں کی وجہ سے انہیں زبان کے بل لٹکایا گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی وہ عورتیں جو تنگ اور چست لباس پہنا کرتی تھیں، جو اتنے باریک لباس پہنا کرتی تھی کہ جنہیں پہننے کے بعد بھی ان کے جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے تھے، انہیں بعد مرنے کے ان کے سینوں کے بل جہنم کی آگ میں لٹکایا جائے گا۔ اللہ اکبر! ناظرین اکرام، یہاں تھوڑی دیر رک کر میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بچیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی عورت کو نہیں بلکہ کسی مرد کو اس کے ہاتھوں سے باندھ کر یا اس کے پیروں سے باندھ کر کہیں لٹکا دیا جائے اور اس کا اپنا وزن 50، 60، 70 کلو کا ہو، اب بتائیے ہاتھوں پیروں کے بل لٹکایا جائے وہ کتنی دیر تک اپنے جسم کے وزن کو یوں اٹھا سکتا ہے، اس تکلیف کو یوں برداشت کر سکتا ہے؟ اگر ہاتھ پیر کے بل لٹکایا جائے تو بھی زیادہ دیر تک ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر بے حیائی کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے، بے غیرتی کی وجہ سے بعد مرنے کے ایک عورت کو اس کے سر کے بالوں کے بل جہنم میں لٹکایا جائے گا، اس کی زبان کے بل اس کو لٹکایا جائے گا، اس کے سینے کے بل اس کو لٹکایا جائے گا، کیا عورت برداشت کر سکتی ہے؟ آپ ذرا غور کریں، اگر خود اپنے ہاتھوں سے کنگھی کر رہی ہیں اور کنگھی کرتے کرتے کنگھی میں بال الجھ جائے، چیخ نکل جاتی ہے، برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر ناخون تھوڑا زیادہ کٹ جائے تو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر بات چیت کرتے کرتے زبان دانتوں کے بیچ میں آ جائے تو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ دنیا کی معمولی تکلیفیں جب برداشت نہیں ہوتی ہیں،
फैशन के चक्कर में, हीरो हीरोइन के चक्कर में, फिल्मों ड्रामों खेल तमाशों और सीरियल के चक्कर में अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद न करें। वो औरतें जिन पर आखिरत में अजाब हो रहा था, उस अजाब से अपने आप को बचाना चाहती हो, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो। दुनिया के गंदे गंदे फैशन से तौबा करो। नाचने वालियों, गाने वालियों के नक्शे कदम पर न चलो। फिल्मों ड्रामों खेल तमाशों में काम करने वालियों को अपना आइडियल न बनाओ। अगर दुनिया और आखिरत को संवारना है तो खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। माँ आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत को अपना लो। खातून जन्नत की बेटी हजरत ज़ैनब को अपना आइडियल बना लो। यकीनन ये अल्लाह की वो बरगुज़ीदा बंदियां हैं, अल्लाह ने जिन्हें दोनों जहां में कामयाबी अता की है। आप अपने आप को गैर महरम दोस्तों की दोस्ती से बचाएं, इंटरनेट और सोशल मीडिया की बुराई से बचाएं, दुनिया के गंदे गंदे फैशन से बचाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, आज की हमारी इस वीडियो को हमारी जिन जिन बहनों ने देखा है, अल्लाह सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता करे और इस हदीस मुबारका से सबक हासिल करने और उन तमाम तरह के गुनाहों से अपने आप को बचाने की तौफीक अता करे। अल्लाह सबको खातून जन्नत की सीरत के सांचे में ढाल दे और दोनों जहान की इज्जतें अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।